السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عرب کہلانے کی وجہ کیا ہے اور عرب کا کس نسل سے تعلق ہے؟ لفظ عرب کو عرب کہلانے کی وجہ مختلف حوالوں سے ملتی ہے۔ بعض کے خیال میں یہ لفظ عربہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ریگستان کے ہیں۔ کچھ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے پہلے باشندے کا نام یارب بن قحطان تھا، اسی کے نام سے ملک کا نام موسوم ہوا۔ بعض کے خیال میں ملک کا پہلا نام عربتہ تھا، جو بعد میں عرب ہو گیا، لیکن عام خیال یہ ہے کہ عرب اعراب سے نکلا ہے اور اعراب زبان آور کو کہتے ہیں، یعنی وہ جس کی زبان فصیح و بلیغ ہو۔ اس ملک کے لوگوں کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا کہ خود کو عرب یعنی زبان آور اور ساری دنیا کو عجم کہا کرتے تھے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں کے لیے بولا گیا ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو جزیرہ نما عرب کے متعلق بتائیں گے۔ عرب اگرچہ سارے سامی نسل ہیں، لیکن مورخین نے طبقاتی لحاظ سے عربوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے: عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بہت پہلے اس ملک میں آباد تھے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور مٹ گئے۔ ان میں سے عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ظہور اسلام کے وقت عرب بعیدہ کا وجود نہ تھا۔ بابل اور اشور کے قدیمی تمدن کے یہی بانی تھے۔ عرب عاربہ عرب کے اصل باشندے تھے، یمن میں آباد تھے، پھر یمن سے نکل کر عرب کے مختلف حصوں میں پھیلے۔ ان کے بڑے بزرگ کا نام قحطان تھا، اس لیے انہیں بنی قحطان یا قحطانی بھی کہتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت عرب میں موجود تھے۔ عرب مستعربہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی، ان میں عدنان نے بڑی شہرت پائی، اس لیے بنی عدنان یا عدنانی بھی کہتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت عرب میں موجود تھے اور ملک کے اصلی باشندے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ بھی موجود تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بابل اور اشور کے قدیم تمدن کے بانی عرب بعیدہ تھے۔ آپ بابل اور سومیریہ کی تاریخ پڑھتے وقت یہ یاد رکھیے کہ عرب کا سومیریہ اور بابل سے کیا رشتہ اور کیا تعلق تھا۔ شکریہ۔